حدیث کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، سنت کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، اور ٹھمکے لگانا معلوم ہے، ناچنا گانا معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت سیریس میٹر ہے، اپنی اولاد کو قبضے میں رکھیں۔ لڑکیوں کی اتنی اہمیت اسلام میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی صحیح تربیت کی، تعلیم دی، نکاح کیا، اس نے وہ جنتی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو 2 ہیں، فرمایا کہ 2 کا بھی وہی حکم۔ ایک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کا بھی یہ حکم ہے، اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی اور اس کی صحیح جگہ اس نے نکاح کیا تو اس کے لیے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں پر رک کر میرے دوستو 2 منٹ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی 4 لڑکوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ آج ہمیں ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے لڑکیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، آج کالجز میں بچیاں گانوں پر ڈانس کر رہی ہیں، برقع پہن کر ناچ رہی ہیں، سکارف پہن کر ناچ رہی ہیں، آپ کے شہر کے کالج کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں ہوش کے کان لینے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی میری بہن اگر ناچے گی، اگر ٹھمکے لگائے گی، آپ یقین جانیے آپ کو اور مجھ کو جہنم میں گھسیٹے گی۔ وہ اپنے باپ کو بھی گھسیٹے گی، وہ اپنے بھائی کو بھی گھسیٹے گی، وہ اپنے بیٹے اور شوہر کو بھی گھسیٹے گی۔ اس لیے میرے دوستو میں یہاں سے للکار کر یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے آس پڑوس کے جو بچیاں ہیں ان کی صحیح تربیت کریں، اپنے خاندان کی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ وہ دین دور نہیں، یہاں موت ہوگی، وہاں ہمیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ بڑی تکلیف ہوئی جب وہ ویڈیو سامنے آئے۔ ہماری بچیاں ہیں، آپ کے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، 14 تاریخ کو جو پروگرام ہوا اس پروگرام میں کوئی ناچتا ہے؟ کبھی کوئی ناچا تھا؟ کالجز میں، انٹر کے کالج میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بچیاں، 9 عمر بچیاں، اگر ان کا یہ حال ہوگا تو میرے دوستو انٹر ختم ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ ابھی تو ان کا بگڑنے کا ابھی تو شروعات ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہوش کے کان لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے خاندان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری بچیوں کو اپنے والدین سے کوئی محبت نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ ان کو بتائیں بیٹا اگر تم کچھ غلط کرو گے تو تمہاری وجہ سے تمہارا باپ جہنم میں جائے گا، تمہاری ماں جہنم میں جائے گی۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ تم اپنے باپ کو جنت بھیجو؟ تم یہ وجہ بنتے ہو جہنم میں جانے کی۔ اس لیے میرے دوستو ان کو سمجھائیں، آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں خود ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب بچیوں اور بچوں کا حال ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ بتائیے ان کو صحابی کس کو بولتے نہیں معلوم۔ کل میں نے پوچھا کہ بھئی حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے، آپ بتائیے حدیث کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو صرف 2-4 بچے بتا سکے۔ حدیث کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، سنت کس کو بولتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، اور ٹھمکے لگانا معلوم ہے، ناچنا گانا معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت سیریس میٹر ہے، اپنی اولاد کو قبضے میں رکھیں، ان کی جاسوسی کریں۔ میں ہمیشہ یہ لفظ بولتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی جاسوسی کریں، ان کا فون روزانہ دیکھیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں روزانہ چیک کریں، اور وہ کہاں جا رہے ہیں ہم ان پر نگاہ رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں وہ جہنم میں گھسیٹیں گے۔ آپ کی نمازیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، یاد رکھیے۔ آپ کے حج آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ یاد رکھیے۔ آپ کی بنائی ہوئی مسجدیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، یہاں آپ لا کر قرآن کریم رکھتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کی اولاد آپ کو جہنم میں گھسیٹے گی اور گھسیٹے گی۔ اس لیے میرے دوستو اولاد کی صحیح تربیت کریں، اللہ کے واسطے، اپنے واسطے، اپنے خاندان کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے میرے دوستو اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ بہت غلط رخ پہ نوجوان جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نوجوانوں کو گرفت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بچیوں پہ خاص طور پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔